کبھی کبھی زندگی کی سب سے تلخ حقیقتیں وہ ہوتی ہیں جو بالکل خاموشی سے ہمارے آس پاس سے گزر جاتی ہیں۔ کوئی صدا نہیں، کوئی فریاد نہیں، بس ایک خاموش منظر جو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور مگر ہم سنتے نہیں۔ اداکارہ عائشہ خان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر برسوں تک کیمرے کی روشنی پڑتی رہی، جو اپنی فنکاری سے گھروں کے ڈرائنگ رومز میں جانی پہچانی شخصیت بن گئی، جسے لاکھوں لوگوں نے اسکرین پر دیکھا، چاہا اور اسے سراہا۔ وہی چہرہ زندگی کی آخری دنوں میں ایسا تنہا ہوا کہ اس کے مرنے کی خبر بھی 7 دن بعد بدبو کے ذریعے پہنچی۔ کراچی کے مصروف اور معروف علاقے گلشن اقبال میں پرانا سا فلیٹ وہی ان کا آخری مسکن ہوا اور اس کا رہن سہن ہوا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں وہ اپنی یادوں، بیماریوں اور شاید ان خوابوں کے ساتھ رہ رہی تھی جو ایک زمانے میں انہیں چمکتا ہوا مقام دینے کا باعث بنے، مگر وہ خواب اب بھلا چکے تھے۔ شوبز کی روشنیوں سے دور اس فلیٹ میں نہ شوٹنگ کا شور تھا، نہ مداحوں کی لائن، وہاں صرف خاموش شہرت تھی اور بعد از مرگ ایک ایسی لاش جو 7 دن بند کمرے میں پڑی رہی، بے خبر ہے، بے آواز، بے وقار۔ لیکن اس مکمل خاموشی سے چند روز قبل ایک لمحہ ایسا آیا تھا جس میں زندگی کی جھلک تھی۔ وہ لمحہ جب اسلام شیخ نے فون اٹھایا اور عائشہ خان کو کال کی۔ اسلام شیخ جو خود بھی اس انڈسٹری کا حصہ رہ چکے ہیں اور جنہوں نے کئی برس اس ماحول میں بہت ٹائم گزارا ہے، وہ شخص جن کے دل میں عائشہ خان کے لیے خاص مقام تھا، ایک ایسا مقام جسے وہ ماں جیسا کہتے تھے۔ نہ صرف ایک اس کی بیمار پرسی نہیں تھی، یہ ایک روحانی رشتہ تھا، ایک دل کی صدا تھی جو کسی اور تنہا دل تک پہنچی۔ فون اٹھاتے ہی جب دوسری جانب عائشہ خان کی آواز آئی تو وہ کمزور ضرور تھی مگر خالی نہیں۔ ان کے لہجے میں شکر گزاری تھی، خوشی تھی اور شاید کچھ دیر کے لیے اس تنہائی سے نکلنے کا سکون بھی۔ اسلام شیخ بتاتے ہیں کہ وہ گفتگو صرف ایک رسمی بات چیت نہیں تھی، وہ دل سے دل کا رابطہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، عائشہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوا وقت پر لے رہی ہو؟ اور عائشہ خان جن کے بارے میں سب سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، انہوں نے بھرپور انداز میں جواب دیا کہ ہاں، وہ دوا بھی لے رہی ہوں۔ ان کا بیٹا جو ملیشیا میں مقیم ہے ہر مہینے 70,000 روپے بھیجتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھر پر ایک ملازمہ موجود ہے جو بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اسلم شیخ کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کے دوران یہ محسوس کر رہے تھے کہ عائشہ خان کی روح ابھی زندہ ہے، وہ ایک بار پھر انڈسٹری میں واپس آنا چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں لگتا ہے وہ ابھی کچھ کر سکتی ہے، کہ ان کے اندر اب اتنی حمد باقی ہے اسکرین پر واپس آ سکے۔ ان کے لہجے میں وہی پرانی فنکارہ بول رہی تھی جو کبھی ایک سین میں جذبات کے گہرائی لے آتی تھی۔ ان کی جملوں میں پھر سے خوابوں کی مہک تھی، شاید وہ خود کو ایک نئی زندگی کے لیے تیار کر رہی تھی، ایک نئی واپسی کے لیے۔ مگر اس گفتگو میں سب سے زیادہ اثر انگیز لمحہ وہ تھا جب اسلم شیخ نے انہیں کہا، آپ میری دوسری ماں ہیں، امی جیسی ہیں، آپ سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کا سکون مل جاتا ہے۔ یہ جملہ ایک روایتی بات نہیں تھی، ایک جذباتی جملہ تھا، ایک وہ بیٹا جو خود ماں جیسا پیار ڈھونڈ رہا ہو اور ایک وہ عورت جو تنہائی کے طوفان میں ماں جیسی دعا کے لیے ترس رہی ہو۔ وہ دو دلوں کا تعلق لمحے بھر میں جڑ گیا۔ اسلم شیخ کی گفتگو اتنی لرز خیز تھی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ آخری بار عائشہ خان سے ضرور ملیں، لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ ان سے دلی عقیدت رکھتے تھے لیکن ان سے ملنے کی مراد پوری نہ ہو سکی۔ اسلم شیخ کی اس کال نے شوبز انڈسٹری ہلکا مچا دیا اور سبھی اس جذباتی کال سے خاصے پریشان ہوئے، کیونکہ اس میں عائشہ خان نے اعتراف کیا کہ وہ تنہائی اور تنہا زندگی گزار رہی ہے اور انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ خیر، اسلم شیخ نے بتایا کہ عائشہ خان نے دل سے دعائیں دی، نہایت مان سے، نہایت محبت سے انہوں نے کہا، بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ لمحے جیسے ٹھہر گئے۔ اسلم شیخ نے انہیں مشورہ دیا کہ زیتون کے تیل سے پاؤں کی مالش کرے، دوا کو کبھی نہ چھوڑیں اور جلد ان سے ملنے آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ بھی انہیں یاد کر رہی ہے اور ان کی خیریت پوچھ رہی ہے۔ یہ سب باتیں جیسے عائشہ خان کے دل پر مرہم رکھ رہی تھی۔ ان کا دل بھی شاید چاہتا تھا کہ دروازے کھلے، کوئی آ کر بیٹھے، بات کرے، زندگی کی رونق پھر لوٹے، لیکن افسوس ہوا وقت نے مہلت نہ دی اور وہ کال آخری ثابت ہوئی۔ اسلم شیخ کی وہ آواز عائشہ خان نے آخری بار سنی اور اسلم شیخ کے لیے وہ جملہ
جو مجھے کہا معلوم تھا کہ یہ میری مرحومہ سے آخری بات ہوگی، اب ایک زندگی بھر کا پچھتاوا بن چکا۔ ان کے بعد جو ہوا وہ ہمارے معاشرے کا وہ سیاہ چہرہ ہے جسے ہم اکثر نظریں چرا لیتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور فلیٹ کے بعد کسی نے بھی اندر جھانکنے کی ہمت نہ کی۔ نہ ملازمہ نے سوال اٹھایا، نہ بیٹے نے فون کیا، نہ کوئی پرانا دوست دروازے پر آیا۔ آخرکار جب بدبو پھیلی اور خاموش دیواروں کو توڑنا شروع کیا تو تب محلے والوں نے پولیس کو بلایا، دروازہ توڑا۔ پھر وہ منظر جسے لفظ بیان نہیں کر سکتے، وہ بے جان جسم جو کبھی زندگی کا استعارہ تھا اب خاموشی کی مہر لگا چکا۔ یہ کہانی صرف عائشہ خان کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ان تمام فنکاروں اور معزز لوگوں کی کہانی ہے جنہیں ہم تب تک یاد رکھتے ہیں جب تک وہ اسکرین پر ہوتے ہیں یا جب تک وہ ہمارے فائدے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صرف ایک نام بن جاتے ہیں، ایک پرانی یاد، ایک بھولی بسری فائل۔ عائشہ خان کی موت ہمیں یہ سکھانے آئی ایک اصل انسان وہ ہوتا ہے جو وقت پر ساتھ دے، جو کسی کے دروازے پر دستک دے کر کہیں کیا حال ہے۔ یہ محض تعزیت نہیں بلکہ زندگی میں تسلی ہے۔ ایک وقت تھا جب عائشہ خان لاکھوں لوگوں کے لیے خوشی کا سبب تھی، اور ایک وقت آیا جب ایک بند کمرے میں لاوارث پڑی تھی۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، اور یہ وقت ہے خود کو جھنجھوڑنے کا کہ کیا ہم وقت پر کسی کا حال پوچھ پاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی بغیر کسی مقصد کے لیے کسی کو فون کیا؟ کیا ہم نے کبھی کسی سے صرف اس لیے ملاقات کی کہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے؟ اگر تو عائشہ خان کی کہانی ہمارے لیے کائنہ ہے، ایک سوال جو ہم سب سے کرتا ہے، تم کہاں تھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچائیاں، ایسی خاموش چیخیں ہم سب تک پہنچتی رہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہ صرف خبریں نہیں، یہ ضمیر کی دستک ہے جنہیں سننا، سمجھنا اور محسوس کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ عظیم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر آپ بآسانی سے دیکھ سکیں اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔